جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بجٹ کے اوپر ویڈیو بنا رہا تھا، موضوع میرا یہی چل رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، اور حملہ کیا جواز بنا کر کیا ہے وہ آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ ان کا مین جو انہوں نے مدعا رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے جی ایران جو ہے وہ ایٹمی جو پروگرام ہے اس کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں چدراہٹ ان کی اسرائیل اور امریکہ کی۔ میں ابھی نیوز پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنے ڈیل پہ آ جائے، مذاکرات پہ آ جائے، ورنہ ہم اور بھی حملے کریں گے۔ یہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھیں آپ خود ایک ایٹمی طاقت ہے، آپ کے ہر ملک کے اندر وہ اڈے ہیں، فوجی اڈے کیوں ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو پاورفل رکھنا ہے، چودھری بنا کے رکھنا ہے، اور اگر کوئی دوسرا سفید کپڑے پہن لے، اچھا کھالنے کی کوشش کرے اور آپ کے برابر آنے کی کوشش کرے کہ تو آپ کو گوارا ہی نہیں۔ یہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت پورا امریکہ چودھری بنا ہوا ہے، اور اسرائیل اس کا جس کو ہم کہتے ہیں نا گاؤں میں چودھری، وہ چودھری بنا ہوا ہے۔ تو بجٹ کی جو ویڈیو ہے میں انشاءاللہ موضوع ساتھ بناتا رہوں گا، جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا رہا تو اس کی میں ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے بڑا ہی کریٹیکل ہے، ہم مسلمانوں کو جاگنا پڑے گا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے مسلمان اس وقت بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر پیچھے جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، جو رافیل طیارے گرائے تھے، تو پاکستانی عوام نے بھی اور دوسرے جو افواج نے بھی اور جتنے بھی ہماری سیاسی قیادت تھی ان لوگوں نے بھی بڑا بھرپور جو ہے ساتھ دیا تھا، تب ہی ہم اس پہ قابو پا سکے تھے۔ اب بھی ایران بھی ہمارا مسلم کنٹری ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اور یہ حدیث اور قرآن بھی یہی ہمارا سبق دیتا ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ پہلے تو پڑوسی بھی ہے اور دوسرا مسلمان ہے، تو کانٹا جو ایک کو چبھے تو درد سب کو نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمارا جو ایران پر یہ حملہ ہوا ہے، اگر آپ قانونی طور پہ بھی دیکھیں، اقوام متحدہ کا بھی قانون دیکھیں، وہ بھی اس کے اگینسٹ ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، نیوز آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں، کہ چودھری امریکہ ایسے ہی کر رہا ہے جیسے کمی ہوتے نہیں، وہ بھی ایسے کمی جو بالکل نکھٹو اس طرح کے معاملات کر رہا ہے ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً۔ اب اس نے جو حملہ کیا ہے کس بنیاد پہ کیا ہے؟ یہ بنا کر کہ یہ جوہری جو تنصیبات کیوں لگا رہا ہے، یہ ایٹم بم کی طرف کیوں جا رہا ہے، یہ معاملہ کرنے کے لیے۔ اور اتنا سخت جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے بغیر وہ دیکھیں حملہ بھی کیسے ہے، ٹیکنالوجی ان کی دیکھیں کہ آئے ہیں اور حملہ بھی کیا ہے اور بالکل بغیر نقصان کیے وہ نکل گئے۔ اور آج علامہ اقبال کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ علامہ اقبال کا جو شعر کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آج آپ دیکھ لیں سامعین، آج نیوز چینلز دیکھ لیں، امریکہ کے بیان دیکھ لیں، اسرائیل کا بیانیہ دیکھ لیں، وہ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں۔ جس وجہ سے کر رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کے بل بوتے پہ، ہم ان کی چیزیں جو ہم ان کی معاشیات کو، ان کے جو فائنینس ہے، ان کی جو مالیات ہے، اتنا ان کو مضبوط کر دیا ہے کہ وہ اب گھر بیٹھے ملک میں بیٹھے ہمارے ملکوں میں مسلمان عوام کو بے دھڑک قتل کر رہے ہیں۔ اور غزہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایران کا اتنا ہی قصور ہے کہ اس نے غزہ والوں کا ساتھ دیا ہے، اس نے ان جماعتوں کو ان کا ساتھ دیا ہے جو اس کے اگینسٹ چل رہی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایران کا بھی ساتھ دیں، اور تمام مسلمان جو ہمارے ممالک ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ بیانیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ عوام جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہے، عوام بھرپور ساتھ دے گی، ہم بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ میری حکومتوں سے، افواج پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ ان کے مدد کے لیے اپنی جتنی بھی فوجی طاقت ہو سکے وہ لگائی جائے، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔
وہ فلسطین سے لڑتے، ان کو مارتے گراتے کہاں تک پہنچائے ہیں، وہ ایران تک پہنچائے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو جیسے جیسے آگے بڑھتی جائیں گی مسلمانوں کے گلے تک، ہر ایک کے تک جائے گی۔ اور یہ آپ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں تو آپ کو کلیئر کٹ نظر آئے گا کہ اسرائیل کا مقصد کیا ہے، اور وہ اس مقصد پہ چل رہا ہے۔ اور امریکہ کا کیا مقصد ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ میری چدراہٹ رہے، میرے آگے کوئی بولنے والا نہ ہو، میں جو بھی بات کروں، میں جو بھی کروں، میرے آگے کوئی بولنے والا نہ ہو۔ اور مسلمان اتنی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی آج کیوں خاموش ہے؟ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دوسری جو قومیں اس طرح آپ پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح ایک میز پہ کھانا ہوتا ہے، وہ سارے مل بانٹ کر اس کو کھائیں گے۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دل میں وہن ہوگا۔ تو صحابی جو تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری دنیا سے محبت اور جو آخرت کا ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا کی محبت کو چھوڑنا ہے، اور ہم مسلمانوں کو دین سمجھ کے، اور ہمارا جو ایک وطن تک نہیں، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہمارا ایک دینی فریضہ ہے ان کی مدد کو پہنچیں اور ان کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ جو بجٹ کی ویڈیو ہے اس پہ بات ہوگی، کیونکہ یہ جو مسئلہ ایران کا اور اسرائیل کا چل رہا ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے، اس پہ بات کرنا، اس کا شعور ہونا ہر مسلمان کو بڑا ہی ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں مزید اس پہ بات کروں گا۔ ایران اور اسرائیل کی جیسے جیسے اپڈیٹ آتی جائے گی تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ اور اپڈیٹ ابھی تک یہ والی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، جواباً ایران نے بھی ریٹیلیٹ کیا ہے، اپنے 100 جو ڈرون بھیجے ہیں، لیکن اسرائیل نے وہ ڈرون مار گرائے ہیں۔ اور جو اسرائیل نے حملہ کیا اس سے ایران کو کافی نقصان ہوا ہے۔ ایران کے جو سائنسدان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جو مین جو قیادت ہے وہ شہید ہوئی ہے، اور ہر دفعہ شہید ہو رہی ہے، اور ایران پھر بھی کھڑا ہے، ان کی عوام کھڑی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ باقی بھی جو مسلم ممالک ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے دفاع کے لیے اپنی قوم، اپنی مسلمان قوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اور یہ ہمارا اس وقت فرض واجب بھی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔